پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و عدد معلومات باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود، مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود، قدسیاں پڑھتے ہیں الحمد اور درود. جو مسلمان آپ کے ہیں امتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان آپ کے ہیں امتی اس پہ واجب ہے تولد کی خوشی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی واجب ہے، ضروری ہے ایک مومن پر. محترم سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں ہمیں دی ہے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اس کے لیے تو ہمیں اہتمام کرنا اور نماز ادا کرنا واجب ہے، مگر اس عید کے لیے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا کہ سب کے سب کرو. مگر اب شاعر ابھی کہتا ہے کہ جو مسلمان آپ کے ہیں امتی اس پہ واجب ہے تولد کی خوشی. تو یہ واجب کون سا ہے؟ شرعاً واجب نہیں ہے، مگر یہ واجب کون سا ہے؟ تو دیکھیے، اگر شرعاً واجب ہوتا تو ہر کوئی کرتا، جو واقعی محبت رکھتا ہے وہ بھی کرتا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے، منافق ہے، نفاق رکھتا ہے، وہ بھی کرتا. تو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوا دوسرے عیدوں کی طرح، کیونکہ یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے، میرے حبیب کا معاملہ ہے، تو سب مجبور ہو کر نہ کریں بلکہ مسرور ہو کر کریں. جو خوش ہے وہ خود بخود تعظیم بجا لاتا ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے جو سو دیگیں چڑھائے، آپ بڑے بڑے ہیں، مگر کچھ نہ کچھ اہتمام دل سے ضرور کرتا ہے، چہرے پر خوشی رہتی ہے کہ آج ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. آج کا ہی دن تھا، 12 ربیع الاول شریف تھی. آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. محترم سامعین اکرام، اللہ کے نبی ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بخشی ہے. کلیم اللہ بنایا ہے، بار بار اللہ سے کلام کرنے والے. جب سمجھ میں آتا، جب طبیعت چاہتی، کوہ طور پر چلے جاتے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے. موسیٰ علیہ السلام فخر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو قرب تھا اور کلام کا جو ہم کلامی کا جو شرط تھا اس پر بہت فخر کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہی کہہ دیا، اے اللہ، تو میرے ساتھ اس طریقے سے ناز و نیاز کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ہم کلامی کرتا ہے، یہ جو مقام دیا ہے شاید کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ سنو، ٹھہر جاؤ. وَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اسے تھامے رہو اور شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدٍ. تمہارا مرنا توحید پر ہونا، تمہارا مرنا توحید پر ہونا، توحید کو نہیں چھوڑنا. وَحُبَّ مُحَمَّدٍ. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے پر موت ہونا، تمہارا مرنا توحید پر ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہونا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. ذرا ایک مرتبہ دہرا لیجیے، آپ بھی نبی کا جشن ہے، آپ بھی بولیے نبی کی محبت، بولیے زور سے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، نبی کی محبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. وحب محمد. توحید پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر تمہارا مرنا ہونا ہے. جی تو رہے ہو مگر موت بھی اسی حالت میں ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے
کہ یا اللہ توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لولا خلقت محمدا و امتہ، سنو اے موسیٰ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا، اسی پر بس نہیں ہے، اتنا ہی نہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا فرماتا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ امتہ، اور ان کی امت کو نہ پیدا فرماتا۔ سبحان اللہ، نبی کے ساتھ نبی کی امت کا بھی ذکر، موسیٰ کلیم اللہ جیسی جلیل القدر شخصیت کے سامنے ہم گناہگاروں کا ذکر کر رہا ہے، ہم اس قابل ہیں، مگر یہ جو نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی وجہ سے ہمارا ذکر موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ محمد، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا اور ان کی امت کو نہ پیدا فرماتا تو لما خلقت الجنت ولا النار، سنو اے موسیٰ، جنت کو بھی نہیں بناتا، دوزخ کو بھی نہیں بناتا، لما خلقت الجنت ولا النار، جنت کو بھی نہیں بناتا۔ یہ جنت اتنی بڑی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا عرضها، اس کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، زمین اور آسمان کے برابر ہے جنت کی چوڑائی، اتنی بڑی جنت اس لیے بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ان کی امت کو بنایا، تو اسی لیے جنت بنایا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام بڑے جلیل القدر، یہ بھی پیغمبر گزرے ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، البتہ اتنا یاد رکھیے کہ جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کو مقام دے دیا، زمین پر تدفین نہیں ہوئی، ان کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا مزہ بھی چکھایا اور دوزخ پہ سے گزارا، صراط پر سے بھی گزر گئے، اور اس کے بعد جنت میں داخل کر دیا فرشتے کے ذریعے سے۔ اب وہ جنت میں چلے گئے تو ان کی خواہش تھی تھوڑی دیر کے لیے بلکہ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ اب اس کے بعد وہ فرشتہ کہنے لگا چلیے حضرت اب باہر آئیے، تو میں نہیں آتا باہر۔ حضرت ادریس علیہ السلام بولے وہ اتنی اچھی جگہ سے میں پلٹ گیا ہوں، میں نہیں آتا۔ ارے آپ تھوڑی دیر ہوئے، کچھ بھی نہیں، جنت میں آ گیا، بس اب نہیں آتا۔ اگر بولے تو بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فرشتہ بولا اے اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بولے گفتگو کرو، تو گفتگو کرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جنت میں جنتیوں کو داخل کروں گا تو ہمیشہ ہمیشہ رکھوں گا۔ اب میں جنت میں داخل ہو گیا، میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، اب میں باہر نکلنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کہ انہوں نے بڑی حجت، بڑی دلیل پیش کی ہے، اب انہیں جنت میں چھوڑ دو۔ تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام قبر میں نہیں ہے، جنت میں، جنت میں ہے۔ اب آپ کے ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے، جنت کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی ہر ایک چیز کو ملاحظہ فرمایا، خالی گئے یوں نہیں، ہر چیز کو ملاحظہ فرمایا۔ تو اس میں حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے بھی ملاقات ہو گئی، تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے ارشاد فرمایا یا ادریس مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں جو ہے سو مقام دے دیا ہے، زمین میں تم آرام نہیں فرما رہے ہو، جیتے جاگتے اللہ تعالیٰ جنت میں مقام دے دیا ہے۔ تو اب دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر جس محل کی بھی طرف جاتا ہوں ندا آتی ہے اے ادریس یہ تمہارا محل نہیں ہے، میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا محل ہے۔ جدھر جاتا ہوں ادھر یہی ندا آتی ہے کہ ان کا محل ہے۔ آج تک میں نے اپنے محل کو نہیں دیکھا، جنت کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا، اپنے محل کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی ہونے کے بجائے آپ کی امت سے پیدا ہوتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتا۔ یہ ہے امتیوں کی شان، اس شان کو، اس نسبت کو سمجھنا چاہیے۔ کرم خدا کا میں امتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا رسول اللہ، تمہارے صدقے میں یا رسول اللہ ملا ہے سب کچھ، کمی نہیں ہے۔
یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اپنے مقام کو سمجھو، اپنی بزرگی کو سمجھو، اپنی برتری کو سمجھو، اپنی فضیلت کو سمجھو. اپنی فضیلت کو قائم رکھنا ہے، اپنی بزرگی کو قائم رکھنا ہے، اپنی برتری کو قائم رکھنا ہے تو واقعی نبی کا سچا غلام بن کے بنانا ہے. آج دنیا میں ہمیں چھا جانا ہے، ہم غلام بن کے نہیں رہنا ہے، آقا بن کر رہنا ہے. اور روح و دبدبہ دنیا پہ ہمارا چھا جانا ہے تو کچھ کرنا نہیں ہے، سچے نبی کے غلام بن جاؤ. حضرت صدیق اکبر سچے غلام بن گئے تو اس لیے دنیا کانپتی تھی ان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے غلام بن گئے تو قیصر و کسریٰ جیسی طاقتیں کانپتی تھی، بیت المقدس کو حوالے کر دیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت وسیع ہو گئی. کیوں؟ نبی کے سچے غلام تھے، نبی کے سچے عاشق تھے. مولائے کائنات جدھر جاتے فتوحات حاصل ہوتے، کیوں؟ نبی کے سچے اور غلام تھے. تو یاد رکھیے کہ ہم اپنے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتے، نبی کی جو نسبت ہے اس نسبت کو سمجھنے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آج جو دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے اور ہم گھبرا رہے ہیں، آج دنیا ہمیں خوف زدہ کر رہی ہے، ہم خوف زدہ ہو رہے ہیں. آج دنیا ہمیں پریشان کر رہی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نسبت کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں. اپنے آقا کا پاور کیا ہے، اس نسبت کا پاور کیا ہے، ہم اس کو سمجھے نہیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت سے سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جا رہے تھے. سب لوگ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے، یہ پیچھے رہ گئے. ایک شیر آ گیا سامنے، ایک شیر آ گیا، آ کے جو سو آپ پہ حملہ کرنے والا تھا شیر. اب شیر سے دیکھنے، شیر سامنے آ گئے تو بڑے بڑے پہلوانوں کا بھی پسینہ نکل جاتا اور کیا کیا نکل جاتا پتہ نہیں. شیر ویسی چیز ہے. اب دیکھیے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلام نبی کے، وہ بھی امتی. شیر آ گیا تو آپ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں ہیں، پہلے سے زیادہ اطمینان ہے. ایسا کہ کوئی مچھر بھی نہیں آیا اس طریقے سے. اور اس کے بعد صرف ایک ہی بات کہی اس نے، اے شیر سن، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. ہم بھی تو کہتے ہیں غلام ہے، غلام ہے، نبی کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہے یہ دل سے ہے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے. آگے نکلتے ہیں مگر ذرا ڈنڈے دکھے تو پھر ہمارا ہوا نکل جاتی ہے ہماری. مگر وہ بھی غلام تھے. شیر آ گیا، ہم نے تو سمجھتے موت یقینی ہے، مگر آپ نے ایک ہی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. جیسے ہی یہ زبان سے الفاظ نکلے، شیر دم ہلانے لگا اور ایک فرما بردار کتے کی طرح آپ کے سامنے چل کے آپ کو راستہ بتا کر قافلے تک ملا کر واپس ہو گیا. اسے کہتے ہیں نسبت، اسے کہتے ہیں یقین محکم. کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، جبکہ پشت پر ہے میرے گنبد خضرا والے. تو اپنے آقا کی نسبت کی غلامی کو سمجھو، اس کا سودا مت کرو، اس کو مت بیچو، اس کو سنبھال کے رکھو. اس کو جتنا سنبھال کے رکھے گا اس کی دنیا اتنی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اتنی اچھی ہوگی. تو خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کلیم اللہ، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو نہ پیدا فرماتا تو پھر سنو، لما خلقت الجنت ولا النار، نہ جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا، ولا الشمس ولا القمر، نہ سورج کو بناتا نہ چاند کو بناتا، ولا اللیل ولا النہار، نہ دن بناتا نہ رات بناتا، ولا ملکم مقربا، کوئی مقرب فرشتہ، عام فرشتوں تو دور کی بات ہے، جو میرا قرب رکھنے والے فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی نہیں بناتا، ولا نبی مرسلا، اور جو انبیاء ہے خصوصی عام میں جو خاص درجے رکھنے والے، فضیلت رکھنے والے، ان کو بھی پیدا نہیں فرماتا.
اور موسیٰ علیہ السلام تم فخر کر رہے ہو میرے ساتھ، میری قرب پر ناز کر رہے ہو، یہ تمہارا ناز درست ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہیں ہے، ان کے سامنے نہیں ہے۔ اگر ان کو ان کی امت کو نہ پیدا فرماتا تو تمہیں بھی نہ بناتا، تمہیں بھی نہ پیدا فرماتا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے۔ تو اس نبی سے عشق کرو، یہ دنیا داری سے کیا عشق کرتے ہیں ہم، دنیا میں کیا الجھے رہتے ہیں؟ عشق کرنا ہے تو عشق کرنے کی جو ذات ہے تو وہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا ہے، یا خدا التجا ہے میری، عشق احمد میں یوں مرتا ہے، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ آپ بھی ذرا شامل ہو جائیے، یا خدا التجا ہے یہ میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، جان قدموں میں نکلے نبی کے، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، عظمت مصطفیٰ کیا بیاں ہو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، عظمت مصطفیٰ کیا بیاں ہو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، بحر تعظیم سارا زمانہ، بحر تعظیم سارا زمانہ، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، بہت زبردست، اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولی، اور عشق مصطفیٰ کا یہ حال تھا ان کا۔ ایک مرتبہ حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ ان کے غلام بہت چاہتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے لڑکے کو آواز دی، کیا آواز دی؟ اے پسرے ایاز، اے ایاز کے لڑکے، اے ایاز کے لڑکے کہہ کر پکارا۔ تو حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ سن کے بولے، آج میرے بچے کو نام سے نہیں پکار رہے ہیں، بادشاہ سلامت نام سے نہیں پکار رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کچھ غلطی ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی؟ عرض کرنے لگے، بادشاہ سلامت کیا میرے لڑکے سے کچھ خطا ہو گئی؟ میری طرف نسبت کر کے پکار رہے ہو، ایاز کے لڑکے نام نہیں لے رہے ہو، کچھ غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، غلطی ان سے نہیں ہوئی، اگر میں ان کا نام لیتا تو مجھ سے غلطی ہو جاتی۔ وہ یہ کہ ان کا ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے کا نام محمد تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بے وضو ہوں، اور بے وضو ہو کر تمہارے لڑکے کا نام محمد ہے وہ پکارو تو میں بے ادب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اس کا یہ عالم کہ بغیر وضو کے نام بھی لینا پسند نہیں کرے، یہ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ شریف حاضری ہوئے تو شاہانہ لباس وغیرہ سب اتار دے کے بڑا فقیرانہ، کسی کو معلوم ہی نہیں، اور وہاں پر مشکزہ لے کر، جب اس وقت مشکزے چلتے تھے، وہ گلے میں لٹکا لے کر سب کو پانی پلانے کا، ایک خادم کی طرح سب زائران مدینہ کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک شخص پہچان کے بولا، بادشاہ سلامت آپ کی تو ایسی شان، آپ کا لباس عمدہ، آپ کا تاج، مگر یہاں تو ایک فقیر گدھا نظر آ رہے ہیں۔ بولے یہ وہ دربار ہے، یہاں تو سب گدھا ہی فقیر ہی بننا پڑتا ہے۔ اسی وقت ایک مصر کے بادشاہ ہے، ان کی تواضع انکساری ہے، ایک مصر کے بادشاہ ہے، تو بڑے شان اور کر و فر کے ساتھ ہے، بڑے شاہانہ انداز میں آ کر جب گئے تو انہوں نے پوچھا، اے بادشاہ سلامت یہ کیا ہے، اس دربار میں بھی ایسے شان سے آ رہے ہو؟ تو بولے جس کا عطا کیا ہوا ہے اس کو بتا رہا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کا عطا کیا ہوا ہے، آپ ہی کا غلام ہے، یہ آپ ہی کا عطا ہے۔ یہ شاہانہ جو سلطنت رکھنے والے بادشاہ تھے، ان کا ایسا عقیدہ تھا، ایسی محبت تھی، اسی لیے وہ اتنے کامیاب تھے۔ آج ہمارا ایسا خیال ہے، آج ہمارا ایسا ذہن ہے
نہیں ہیں۔ تو اس نسبت کو، اس عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے انبیاء یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے تو بہتر ہوتا۔ تو انبیاء جو خواہش کرتے تھے وہ چیز ہم کو مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے امتیوں، میں نے تم پر احسان کیا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ان کو مبعوث فرمایا۔ وہ ایسے رسول ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، کتاب کو سکھلاتے ہیں، حکمت سکھلاتے ہیں، دانائی سکھلاتے ہیں، اور تمہیں خوب صاف ستھرا بناتے ہیں۔ تب بتلائیے ہماری توجہ کدھر ہونا چاہیے؟ آقا کی طرف ہونا چاہیے۔ غلام کس طرف توجہ؟ اپنے آقا کی طرف۔ ہم اپنے آقا کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، دوسروں کے ذہن، دوسروں کی فکر، دوسروں کی سوچ، دوسروں کے اقوال۔ کوئی اچھا جملہ بولے تو کہتے ہیں ارے کیا اچھا جملہ بولا۔ اللہ کے کلام کے بعد نبی سے بڑھ کے کسی کا کلام نہیں ہے، نبی سے بڑھ کے کلام سے بڑھ کر کسی میں حکمت اور دانائی نہیں ہے۔ تو اب ہماری دانائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نبی کے اقوال کو پڑھیں، ہم اپنے نبی کے اقوال کو غور و فکر کریں، اور اس پر فکر کر کے ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے، اور محبت رسول کو جو ہمارے دل میں ہے اس کو شعلہ بنائیں گے، تو پھر یہ محبت رنگ لائے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، بجھی عشق کے آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ تو اس جو چنگاری ہے اس کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ جب شعلہ بن جاتی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کافر ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، ستا نہیں سکتا، اور ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہم پریشان ہو رہے ہیں کافروں سے، ہم ڈر رہے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ ہمارے آقا کی طرف جو نسبت ہے اس نسبت سے ہم اپنا چہرہ ہٹا لیے، فکر اپنی ہٹا لیے ہیں۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے، یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آج ہمارے نبی کی پیدائش کا دن ہے، جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، فرق محبت میں ڈوب کر اس یوم کو منانا چاہیے، مگر اس یوم کو منانے میں کسی قسم کی بےہودہ حرکت نہیں ہونا چاہیے۔ جھنڈیاں لہرا رہے ہیں اس کی بھی تعظیم کرنا چاہیے، کہ جھنڈیاں نیچے گر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس سے مار رہے ہیں، اب بے ادبی ہو رہی ہے، گاڑیوں پر لے کر جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے جھنڈی نیچے ہو رہی ہے، ڈیجے ہے، کنگیاں بجا رہے ہیں اور پٹاخے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہے سو ادب نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ غلامی میں غلامی کا ثبوت دینا چاہیے، محبت میں محبت کا ثبوت دینا چاہیے، عشق میں عشق کا ثبوت دینا چاہیے۔ تو ایسی کوئی چیز نہ کریں جس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ یہ چھوڑ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، کہ درود شریف کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے تو یاد رکھیے کہ وہ درود شریف ہے۔ ہم اپنے مسجدوں مساجد میں، گھروں میں درود شریف نہ، باہر نکل رہے ہیں تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہونا چاہیے۔ یہ خوشی منا رہے ہیں، اور خوشی ایسے منا رہے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر جیسا جو ہے جشن نہیں، یہ ایسا جشن نہیں ہے، یہ بڑا ادب والا جشن ہے، بڑی عظمت والا، بڑے ادب کے ساتھ، با ادب با نصیب۔ یاد رکھیے تو بڑے بڑے جو ہے اللہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کو ملحوظ رکھتے تھے۔ آج ہمیں اسی ادب کی اپنانے کی ضرورت ہے، تو اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہوگی۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگارا ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔
یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کے سلسلے میں کام کا اہتمام کیا گیا ہے اس مسجد میں، آپ لوگ سے گزارش محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ
مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے جھوم کر تیرا نغمہ جھوم کر تیرا نغمہ الصلاۃ والسلام سر جھکا کر بادل عشق رسول اللہ میں سر جھکا کر بادل عشق رسول اللہ میں تیرا ہر ستارہ تیرا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود اے فرشتوں کا وظیفہ اے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ہم وسنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہم وسنی ہے جمیل قادری مرنے کے بعد ہمارا لاشا بھی گئے گا ہمارا لاشا بھی گئے گا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام ربنا تقبل منا الفاتحة على النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعليك ومعلوماتك وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد الدین و ملت الحبیب شاہ محمد انوار اللہ فاروق فضیلت جماعت رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک میں ذکر شہ عالی مقام ہر طرح سے جس کا خالق و منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود اس فخر عالم پر مدام اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بنی جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند تک شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلوات و معلومات و بارک وسلم سلام علیک یا رسول اللہ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود. یہی ہم نے سمجھا یہی ہے بڑا، محمد سا کوئی نہیں. یہی ہم نے سمجھا یہی ہے بڑا، محمد سا کوئی نہیں. ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں. زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، میرے مصطفیٰ دو جہاں آپ کا ہے. ستاروں کا یہ کاروان آپ کا ہے، چمن آپ کا گل آپ کا ہے. زمین فلک سے یہ جھک کر کہا، زمین فلک سے یہ جھک کر کہا، محمد سا کوئی نہیں. ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں. دہن خوبصورت زبن خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت. دہن خوبصورت زبن خوبصورت، میرے مصطفیٰ کا بدن خوبصورت. ہے جس میں حسین و حسن خوبصورت، وہ میرے نبی کا چمن خوبصورت. ہے بے مثل نوری گھرانہ تیرا، ہے بے مثل نوری گھرانہ تیرا، محمد سا کوئی نہیں. ہے آدم کی آنکھوں کا دیکھا ہوا، محمد سا کوئی نہیں. شہ انبیاء کا فلک پر وہ جانا، ہوئی مہر ساقط فضائے زمانہ، ہوئی مہر
शब का है मंज़र सुहाना, इमाम रुसूल का मुसल्ले पे आना, सभी मुक़्तदी को हुए मुक़्तदा, सभी मुक़्तदी को हुए मुक़्तदा, मुहम्मद सा कोई नहीं। अगर मेरे आका इनायत करेंगे, हंसी सबसे अपनी इबादत करेंगे, हंसी सबसे अपनी इबादत करेंगे, रुख़े मुस्तफ़ा की तिलावत करेंगे, तिलावत बराए ज़ियारत करेंगे, तिलावत बराए ज़ियारत करेंगे। असद की ज़ुबान पर हो बस ये सदा, हम सब की ज़ुबान पर हो बस ये सदा, मोहम्मद सा कोई नहीं। यही हमने समझा, यही है पढ़ा, मोहम्मद सा कोई नहीं। है आदम के आँखों का देखा हुआ, मोहम्मद सा कोई नहीं।
اپنے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سحر کا وقت تھا معصوم دریا مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے لگے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر دو صاحب تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابد على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
झुक गई चांदनी
مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، عالم کے شاہ سلام علیکہ، ہماری قسمت بنا دو نبی جی، نصیبہ بھی سویا جگا دو نبی جی، ہمیں اپنا روضہ دکھا دیجیے گا، ہمیں پھر مدینہ بلا لیجیے گا، سلام علیکہ سلام علیکہ، مدینے کے دو عالم کے شاہ سلام محتاج میں آپ کی ایک نظر کا، فدا آپ پر میرے ماں باپ کہ ہم سب پہ نظر کرم کیجیے گا، کہ ہم سب پہ نظر کرم کیجیے گا، سلام علیکہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، عالم کے شاہ سلام علیکہ، نہ دولت طلب ہے نہ شہرت طلب ہے، نہ حکومت طلب ہے نہ عزت طلب ہے، ہمیں دیجیے کالی کملی کا سایہ، ہمیں دیجیے کالی کملی کا سایہ، سلام علیکہ سلام علیکہ، مدینے کے آقا سلام علیکہ، دو عالم کے شاہ سلام علیکہ، فاتحہ سے بالکل 1500 سالہ جشن ولادت، پیار نبی کا مل کے منائے، گھر گھر سجائیں گے خوشیاں منائیں گے، آقا سے پیار ہے سب کو بتائیں گے، 1500 سالہ جشن ولادت، پیار نبی کا مل کے منائیں، 1500 سالہ جشن ولادت، پیار نبی کا مل کے منائیں، آ گئے جگ میں شاہ مدینہ، آ گئے جگ میں شاہ مدینہ، نور بھرا ہے پیارا مہینہ، نور بڑا ہے پیارا مہینہ، چھوڑ کے سارے کام دیوانوں، چھوڑ کے سارے کام دیوانوں، آؤ نبی کی بزم سجائیں، آمینہ کی جان 12ویں کا چاند، نور بن کے آیا ہر لب میں مسکرایا، 1500 سالہ جشن ولادت، پیار نبی کا مل کے منائیں، سارا جہاں کہنے لگا مرحبا یا مصطفیٰ، سارا جہاں کہنے لگا مرحبا یا مصطفیٰ، آئے آقا کلمہ پڑھانے، آئے ہیں آقا کلمہ پڑھانے، راہ ہدایت ہم کو دکھانے، راہ ہدایت ہم کو دکھانے، ان کی ولادت ولا تقبل من الفاتحة
قال الله تعالى في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وصل علينا معهم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك علينا معهم وبارك علينا معهم وبارك علينا إنك حميد مجيد يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم تمام دلوں میں برکت عطا فرما ہمارے تمام گھروں میں رزق میں برکت عطا فرما یا رب العالمین خصوصاً سید القیاس کے دل میں برکت عطا فرما ان کے والدہ کی صحت و عافیت اور تندرستی عطا فرما یا رب العالمین جو صلی اللہ علیہ وسلم کی سر دے چکے ہیں آپ کی میلاد کے سر دے چکے ہیں ہمارے تمام جائز خواہشوں کو پورا فرما آمین ہمارے تمام دلوں کے مقاصد کو پورا فرما آمین ہمیں آپ کے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اطاعت کی اور تمام آمین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگ تشریف لائے اور الحمدللہ بہت ہی جو ہے ادب و احترام کا ملاحظہ فرمایا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر. مدرسہ